الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں تمام کے تمام انسان چھوٹے سے لے کے بڑا، بچہ، بوڑھا، جوان، امیر، غریب، سرمایہ دار، حاکم، محکوم، کوئی بھی جو انسان دنیا میں رہتا ہے، ہر ایک انسان کی خوشی کا پیمانہ جو ہے یہ الگ الگ ہے. ایک طالب علم کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم سے امتحان نہ لیے جائیں، چپ کر کے اگلی کلاس میں بس وہ ہمیں بھیج دیں. طالب علم لڈیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک امیر آدمی جو ہے اس کا کارخانہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، پیسے وقت پہ آ رہے ہوں، کوئی اس کے پیسوں کو نہ مار رہا ہو، اور وہ دن رات جو منزل چاہتا ہے اس منزل کی طرف وہ رواں دواں ہو، بڑا خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ایک غریب آدمی کو اگر اچانک ہی کہیں سے کچھ تھوڑی بہت رقم مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے جس جگہ وہ چاہتے ہیں نوجوان ان کی شادی ہو جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی یہی خوشی ہے. اللہ شادی شدہ جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کبھی دعا کرو اللہ بیٹا عطا کرے نا، یہ دوسرا بھی بیٹا ہی دے دینا، تیسرا بھی بیٹا ہی دے دینا. یہ ہر انسان کی خوشی جو ہے یہ الگ الگ خوشی ہے. ایک مومن کی خوشی ان تمام خوشیوں سے الگ خوشی ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے،
قیامت پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اس آدمی کی خوشی دوسرے آدمیوں سے الگ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوشیاں لوگ چاہتے ہیں وہ بعض اوقات بڑی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نعمتیں نہیں بھی ہوتی۔ مومن جو جس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بلا شبہ دنیا کی چیزیں، نعمتیں مومن چاہتا ہے اللہ عطا کرے، لیکن مومن کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی اس کے لیے یہ ہے کہ مومن کو سامنے محمد الرسول اللہ کی زیارت ہو جائے، نظر آ جائے۔ یہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ کائنات کا امام، نبیوں کا سردار، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی ہے، میں وہ بندہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جس وقت مسلمانوں کو عارضی طور پہ بڑی تکلیف پہنچی، بڑے صحابی جو تھے، ایک معمولی سی وہ بھول ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ بہت مسلمان جو تھے شہید ہوئے۔ اس میں مدینہ شریف میں کسی نے جا کے بتایا کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو بڑی ہزیمت اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ مدینہ شریف سے ایک عورت جو تھی، یہ جلدی، یہ احد قریب ہی ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ ہے، یہ احد کی طرف یہ عورت نے چلنا شروع کر دیا، روانہ ہو گئی ادھر۔ رستے میں اس کو ایک آدمی نے بتایا کہ تو فلاں عورت ہے؟ نے کہا ہاں۔ نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے جو گیا تھا نا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، محمد الرسول اللہ کیسے ہیں پہلے یہ بتاؤ۔ نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگی خیر ہے۔ پھر جب یہ آگے ہوئی، کسی نے کہا تیرا خامند جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میں نے خامند کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ ٹھیک تو ہیں؟ نے کہا وہ ٹھیک ہیں۔ کہنے لگی پھر خیر ہے۔ پھر آگے یہ اس میدان کی طرف یہ چلتی گئی، کسی نے کہا کہ تیرا بھائی یا باپ باز نے لکھا ہے یہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی محمد الرسول اللہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ یہ قریب پہنچی میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے رسول، آپ کو جب میں نے دیکھ لیا نا کہ آپ ٹھیک ہیں، یہ سارے دنیا کے، یہ بھائی، یہ خامند، یہ والد، سارے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو، سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ آپ کے اوپر نظر میری جو پڑی ہے نا، میرے نزدیک آپ کو ٹھیک دیکھ کے میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، باقی کی خیر ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک مومن کے لیے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس سے خوشی بھی بڑی ایک اور ہے کہ کسی آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم مبارک کے ساتھ جسم مبارک لگانے کا موقع مل جائے، آپ کے سینہ اطہر کے ساتھ سینہ لگانے کا موقع مل جائے، یہ دیکھنے والے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بدر کے لڑائی جب ہونی تھی، آپ صحابہ کی لائنیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ کہ سیدھے ہو جائیں، لائنیں سیدھی کریں۔ وہ لائنیں سیدھی کرتے کرتے آپ نے ایسے کیا تو ایک صحابی کو نا وہ چھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسے کرتے لگ گئی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سامنے، اے اللہ کے رسول میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے چھڑی اس کو دی، یہ لو مجھے مار لا تم۔
میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ نے، اس پوری کائنات میں کوئی اور ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے لیڈر ہو کسی قوم کا اور نبی اور پیغمبر ہو اور ان کو یہ کہے عام آدمی کو کہ یہ لو چھڑی مجھے مار لو۔ اس نے چھڑی پکڑ لی، اس نے کہا کہ مجھے جب آپ نے ایسے مارا ہے نا تو میری قمیض نہیں تھی، میں ننگا تھا، میرا پنڈا، اے اللہ کے رسول اپنی کمر ننگی کریں۔ میں پھر وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہونے لگا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنی قمیض کو پکڑا اور اٹھایا، چھڑی اس نے پھینک کے جلد اس نے جفا ڈال لیا اور محمد الرسول اللہ کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں آج بدر ہے، اس کے بعد لڑائی ہے، پتہ نہیں زندگی بچنی ہے کہ نہیں بچنی۔ اور جاتی جواب محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک سے اس نے بوسے لینے شروع کر دیے محمد الرسول اللہ کے۔ یہ مومن کی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پنڈ کے تھے، پینڈو آدمی تھے، یہ پنڈ سے آتے تھے، سیدھے سیدھے تھے، بڑے پولے پالے جس طرح ہوتے ہیں نا۔ یہ گاؤں سے جب آتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز نبی علیہ السلام سے تحفہ لے کے آتے تھے۔ آج کل بھی جس طرح آج سے کچھ سال پہلے یہ ایک ریت تھی، گاؤں سے آتے تھے، کسی نے السی کی پنیاں بنا لی، کسی نے ساگ لے کے آتا ہے، کوئی گنے لے کے آتا، یہ ہوتا تھا نا، گڑ لے کے آ جانا۔ وہ اپنے گاؤں سے کوئی نہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ چیز کو قبول کر لیتے اور نبی علیہ السلام اس کو کوئی نہ کوئی بدلے میں بہترین تحفہ دیتے تھے۔ یہ وہاں سے اپنے گاؤں سے جب آتا تو مدینہ شریف کی جو منڈی تھی نا، منڈی کے لیے یہ کچھ نہ کچھ سامان باندھ کے لے کے بھی آتا تھا کہ منڈی میں جا کے سامان بیچ لیں گے۔ وہ سامان بھی بیچ لیتا۔ اللہ کیا کرنا ہے، ایسا ہوا یہ بڑا سیدھا، بڑا پیار نبی علیہ السلام سے کرتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے منڈی کے پاس سے، اس کو دیکھا کہ یہ کھڑا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام پیچھے تھے، اس نے دیکھا، آپ نے جا کے نا پیچھے سے جا کے نا، آپ نے پیچھے سے جا کے نا اس کو نا جس طرح جفا ڈالتے ہیں نا، اس کی آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ ہاتھوں کی نرماہٹ صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے کیا ہوا تھا، اس نے جلد پیچھے ہو کے نا اپنی کمر محمد الرسول اللہ کے سینے سے پیچھے لگا دی، چمٹا دی۔ آپ کہنے لگے آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کی، لیکن صحابی نے یہ محسوس کیا یہ کمر محمد الرسول اللہ کے ساتھ لگ جائے، پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ ہے۔ یہ مومن کی بہت بڑی خوشیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کسی مومن کو رسول اللہ کی زیارت بھی کرائے اور اس کے ساتھ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا جلنا اور آپ کے جسم سے مس ہونا اس کو نصیب ہو جائے۔ ایک اس سے بھی آگے یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی مومن کو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل گزارنے کی اور رفاقت کا موقع مل جائے، آپ کی صحبت کا موقع مل جائے، اٹھے بیٹھے کھائے پیے باتیں سنیں آئے جائے آگے۔ یہ ایک ایسا حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، یہ ذرا عمر کی زیادہ تھیں، تو نبی علیہ السلام بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور آپ نے نکاح جو کیے تھے، بعد میں 7 نکاح نبی علیہ السلام نے اور کیے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میں بڈھی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو، ایویں دل کے اندر خیال آ گیا کہ نبی علیہ السلام یہ نہ ہو کہ مجھے بڈھی سمجھ کے چھوڑ ہی نہ دیں۔ یہ کہنے لگی ایک دن، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آپ بڈھی سمجھ کے مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ آپ کو پتہ میں کہتی ہوں
آپ مجھے کبھی طلاق نہ دینا، آپ میری باری جس عورت کو بے شک دینا چاہیں، جو آپ نے باریاں تقسیم کی ہیں نا، آج اس کی، آج اس کی، آج اس کی، میری باری آپ جس مرضی، آپ کی مرضی ہے نا، آپ اس کو دے دیں۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتی ہوں، آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے بھی بڑی ایک اور خوشی ہے مومن کی، وہ یہ مومن کی بڑی خوشی یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کو جنت کے اندر، جس جنت میں محمد الرسول اللہ رہتے ہوں، اس جنت کے اندر رہنا نصیب ہو جائے۔ صبح و شام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ محمد الرسول اللہ کو جنت کے اندر اسی جگہ ملتا رہے، اٹھتا رہے، باتیں کرتا رہے، زیارتیں کرتا رہے، یہ بہت بڑی مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں ایک جو مدینہ کے صحابی تھے، مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انصار کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرتا ہو، وہ لوہار ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ترخان ہو، وہ جلاحہ ہو، وہ موچی ہو، وہ نائی ہو، وہ کوئی بھی کام کرنے والا جو ہے نا، ہر ایک انصاری اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے یہ جو لوگ تھے، ان میں ایک صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے، آپ کے پاس آتا، تھوڑی دیر بعد دیکھتے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ چلا گیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے پھر آ گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک ایسا ہی ہوتا کہ کچھ دیر بعد چلے جاتا، کچھ دیر بعد واپس آ جاتا۔ یہ سارے صحابہ بھی محسوس کرتے تھے مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن یہ پھر خود ہی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، میں کیا کروں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، گھر کا کام یاد آتا ہے، کام کر کے فوری طور پہ نا میں آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، کوئی کام ہوتا ہے کر کے فٹافٹ نا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے اوپر، اللہ نبی پاک کے سارے ساتھیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں ان گنت رحمت نازل فرمائے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یکدم پھر اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی اور ایسے معلوم ہوا جیسے آنکھوں کے اندر آنسوؤں کی بارش جیسے ہو۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اب تو میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اے اللہ کے رسول، جب دنیا سے چلے جائیں گے قیامت کے دن آپ نے تو بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ، نبیوں کی الگ جنت ہونی ہے، آپ نے تو وہاں ہونا ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر تو مجھے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا، میں نے تو پتہ نہیں کس جگہ کس جنت میں ہونا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں کیسے رہ سکوں گا آپ کے بغیر؟ یہ بات کر کے نا وہ بیچارہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے، پتہ نہیں اس نے دل میں کیسی کیسی دعائیں کی ہوں گی، کیا کیا اللہ سے اس نے التجائیں کی ہوں گی کہ میں کیا کروں گا، پھر میں تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اٹھ کے ابھی گیا ہے، جبرائیل علیہ، اس کی آہ جو تھی یہ ساتوں آسمانوں کو چیر کے اوپر عرش تک پہنچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ